جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتی ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ اور دیر خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہا کرو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری صرف تب ہوتی ہے جب اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جائے۔ اگر اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ سننا چاہتا ہے تبھی ہر روز تمہیں اپنے سامنے لے آتا ہے، اور کوئی تو وجہ ہے کہ اس نے اب تک قبولیت کی امید جگا رکھی ہے۔ تو پھر کیوں وسوسوں میں پڑ گئے ہو؟ تمہارا کام مانگنا ہے، صبر و شکر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، باقی کا کام اس کا ہے، اور وہ اپنا کام بہترین وقت پر بہترین طریقے سے مکمل کر دے گا۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیے جائیں وہ کبھی ناکام نہیں رہتے، ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدوں میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو، وہ واقف حال ہو کر بھی تمہیں محبت سے سنتا ہے۔ جب ضبط مشکل لگنے لگے تو درد اشکوں میں بہا دو، یہ جتنا صبر تم کر چکے ہو اس پر اجر ملنا لازم ہے۔ یقین رکھتے ہوئے کچھ اور دن صبر سے گزار دو۔ وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے ہوں بس تم اس پر یقین کامل رکھو۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، اور یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیتا ہے۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کے دسترس میں دو جہاں ہیں اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بہار سجدہ شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کا گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش تک ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے پھر وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انسان سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔
اس بحر کی کئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں، اور کیا تم نے نہیں سنا اور کیا تم نے نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں۔ نماز سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ادا کرنے لگ جاؤ، پھر دیکھنا سجدوں کے لطف تمہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے، اور دنیا جو چاہے کہے یہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک تمہارا یہ محبت کا تعلق ہی لے جائے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کے لفظ بھی معنی ہیں۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب اس دل کو اللہ کے ساتھ اور محبت کا دلاسا مل جائے نا، پھر اس کے سامنے کوئی بھی مشکل چاہے طوفان جتنی بھاری کیوں نہ ہو، وہ ٹل کر مقابلہ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر جھٹکوں سے لڑکھڑا کر گرنے لگو تو میرا اللہ تھام لے گا مگر گرنے نہیں دے گا، اور یہی یقین ہر امتحان میں کامیابی کو ہمارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ جب سارا قرآن تمہارے اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیوں تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ تم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کر لو نا، اللہ تمہارے ہر معاملات میں اپنا مددگار نظر آئے گا۔ تم دل سے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھو، وہ تمہارے فیصلوں میں تمہارا ساتھ دیتا جائے گا۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم محبت سے سر جھکا کر اس کی مانتے رہو، وہ اتنی ہی محبت سے تمہاری مانتا جائے گا۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ جب کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے اور کوئی غم تمہیں تکلیف دے تو اس کے بارے میں سوچ کر مایوس ہو کر امید نہ کھویا کرو، بلکہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو جو تمہارے معاملات سے تم سے بہتر واقف ہے۔ کیا ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں؟ کیا ہے جو وہ نہ بدل سکتا ہو؟ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا، صرف آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اسے اپنی فریاد سے جوڑے۔ کیا ہے وہ جو نہ بدل سکتا ہو؟ وہ اپنے بندوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، صرف آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اسے اپنی یاد سے جوڑے رکھے اور واپسی کے سفر کے لیے تیار کر سکے۔ اور جان لو جب تم یقین سے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مدد طلب کرتے ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو پھر کون ہے جو تمہیں اس سے بڑھ کر چاہنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندے کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ تہجد کے سجدے تک آنا ہی اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر روز رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے عشق کے سجدوں میں رب کے حضور گرتے ہو اور پھر بھی پوچھتے ہو کیا واقعی معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ کیا تم اتنے تنگ نظر ہو کہ اللہ کی اس عنایت میں معجزوں کا عکس نہیں دیکھ سکتے؟ جب اللہ کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، تو کیا ابھی بھی کوئی شک باقی ہے اس بات میں کہ وہ کس قدر نوازنے والا ہے؟ تم کسی بات کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نے اس میں کوئی حکمت نہ رکھی ہو۔ دل میں کسی شے کا خیال تبھی آتا ہے جب اللہ اس کے ذریعے تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرماتا ہے۔
کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، نہ کسی کا زندگی میں آنا اور نہ کسی کا زندگی سے چلے جانا۔ ہر بات میں اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہے اور اس کے راز صرف وہی جانتا ہے۔ دعاؤں کی توفیق وہ تبھی دیتا ہے جب انہیں قبول کرنا چاہتا ہو۔ تم اب تک اس سے مانگ رہے ہو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگو، اور جب تک وہ چاہتا ہے تم تب تک ہی چاہ سکتے ہو، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ اللہ کو جب پکارتا ہے تو پکار سیدھا عرش پر جاتی ہے اور اللہ اسے اس طرح سن لیتا ہے جیسے بندہ اللہ کے پاس بیٹھا اسے حال دل سنا رہا ہو۔ اور جانتے ہو اس لمحے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا سجدے میں جھکا ہوا سر بے حد پسند ہے، اسی لیے اس لمحے کی پکار بھی اسے اتنی ہی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہوا، جو اب تک نہیں مل سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر بھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ سارے وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کے منصوبے ہیں، تمہاری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے؟